اسی لیے تو کہا نا کہ عورت کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. عورت کو ہی وہ مرتبہ وہ مقام حاصل ہے جس کے پیٹ کے اندر انبیاء آئے، جن کی گود میں نبی کھیلے. عورت کو ہی مقام حاصل ہے کہ جس نے نبیوں کو لوریاں سنائی، نبیوں کے چہرے دھوئے، نبیوں کو غسل دیا، نبیوں کو کپڑے پہنائے، نبیوں کی آنکھوں میں سرمے لگائے. اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عورت کو عطا فرمایا. کہتے ہیں عورت کو کوئی حق نہیں ملا جی، حقوق دو. آج 1500 سال کے بعد کہتے ہیں کہ حق نہیں ہے، حقوق دو. اصل جو لوگ اس مسئلے پر ذلیل ہوئے، خاندان برباد ہوئے، خاندانی نظام برباد ہو گیا، اب وہ ہم سے بدلہ لینے کا انہوں نے یہ نیا انداز نکالا ہے کہ عورتیں باہر نکالو. عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ 4 دیواری پردہ، یہاں تم پڑی ہو، تمہیں پڑے پڑے سیوی لگ جائے گی، تمہارے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گی، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، باہر نکلو. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی عمل کیا اللہ نے رحمتوں کی انعامات کی بارش فرمائی. ایک صحابیہ کا شوہر اپنے گھر سے سفر پر جا رہا ہے، تجارتی سفر تھا، کافی دنوں میں واپس آتے تھے لوگ. گھر کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا اور جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا. اور سمجھا بھی دیا کہ یہ صرف میرا حکم نہیں ہے، میرے اللہ کا بھی یہی حکم ہے، میرے اللہ کا بھی یہی حکم ہے. جب تک میں واپس نہ آ جاؤں گھر سے باہر تیرا قدم نہ نکلے. صاحب یہ رسول سفر پر چلے گئے، اللہ کی شان ہے، عورت پر آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا. اس عورت کا، صحابیہ کا اپنا سگا ابا، سگا والد بیمار ہو گیا، بڑی تکلیف میں ہے. بیٹی کو پیغام بھیج دیا، او میری پیاری بیٹی، آ کر ملاقات کر جا، آ کر اپنا چہرہ دکھا جا. معلوم یہ ہوتا ہے میری زندگی ختم ہونے والی ہے، بعد میں تو ترسے گی، بعد میں روئے گی، پچھتائے گی. آج آ جا، میرا چہرہ دیکھ کر چلی جا. بیوی نے، عورت نے، اس بزرگ کی بچی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیج دیا، آقا میرا شوہر تو مجھے منع کر گیا، گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، آپ اجازت دے دیجئے، آپ کا اگر حکم ہو میں اپنے ابا سے ملاقات کر کے آ جاؤں، ابا کا چہرہ دیکھ کر آ جاؤں، اپنا دکھا کر کے آ جاؤں. حضور نے فرمایا، او اللہ والی، اگر تیرے شوہر نے تجھے اجازت نہیں دی تو میں امام الانبیاء بھی اجازت نہیں دے سکتا. آج کی عورت تو شوہر کو سمجھتی کچھ نہیں نا، اور ناراض نہ ہونا قصور عورت کا بھی کوئی، ہم بھی ساتھ شامل ہیں. پہلے شادی کے پہلے جو کئی سال ہوتے ہیں، بلکہ شادی سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے ہم عورت ہی ایسی تلاش کرتے ہیں اپنی من پسند. میں جو چاہتا ہوں وہ ساری خوبیاں اس میں ہوں، کلمہ ہو نہ ہو، نماز ہو نہ ہو، ایمان ہو نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو نہ ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، سجدہ کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اخلاق ہو یا نہ ہو، بس جو میں چاہتا ہوں وہ مل جائے. سب سے پہلی غلطی، اب جب تیرے گھر میں آ گئی، کچھ تو اخلاق اس کے ماں باپ نے نہیں سکھائے، نماز اس نے نہیں سکھائے، اب تیرے گھر میں آ گئی، تیرے دل میں بھی یہ ہے کہ میں کوئی اس کا استاد ہوں، اس کو سمجھاؤں، اور اس کے دل میں بھی یہ ہے اس سے جو میں پڑھوں یہ کوئی میرا استاد ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، بلکہ ہمارے یہاں پڑھ کے گئے وہ، تو شادی ہوئی، اس نوجوان نے ماں باپ پہ چھوڑ دیا، بھی جیسے دل کرے تمہاری جیسے مرضی. ماں باپ شریف گھر سے شریف بچی لے آئے، لیکن اللہ کی شان اس بچی کو نہ قرآن پڑھنا آتا نہ نماز پڑھنی آتی. تو شوہر نے بیوی کو بٹھا کر سمجھایا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اگر میرے گھر میں رہنا ہے
نماز سیکھ، تجھے قاعدے سے لے کے الحمد سے والناس تک سارا قرآن میں پڑھاؤں گا، ہمت تو نے کرنی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تجھے کامیاب کرے۔ دونوں نے ہمت کی، نماز بھی سکھا دی، پورا قرآن پہلے ناظرہ پڑھایا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے بتایا کہ میری بیوی مجھ سے حفظ کر رہی ہے۔ ہمت کرنے کی بات۔ تو اگلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، اپنے گھر لا کے بھی کوئی بات نہیں سمجھاتے۔ اب جب نہیں سمجھائی، اس کا ہر کہا مانتے رہے، جیسے اس نے موڑا مڑتے رہے، جو اس نے کہا کرتے رہے، نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر نکلتا ہے آہستہ آہستہ ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا تو اپنے اپنے گھروں میں یا پھر اسی لڑائی جھگڑے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے شوہر کی تابع داری فرما برداری کرنے پر اللہ غیب سے انعامات کیا عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابیہ آئی حضور کی خدمت میں، عرض کی آقا کیا میرے شوہر کا بھی کوئی میرے اوپر حق ہے؟ فرمایا بڑا حق ہے۔ عرض کی آقا کتنا حق ہے؟ فرمایا تیرے شوہر کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک دانے، پلسی، پھوڑے نکل آئے، ان میں پیپ نکل آئے، اس پیپ کو تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کر دے، پھر بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو صحابیہ نے پیغام بھیجا، آقا میرا ابا بیمار ہے، اجازت دیجیے، حکم فرما دیجیے میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھ آؤں۔ لیکن بات پوری بتلائی، چھپا ہوا مسئلہ نہیں پوچھا، بات پوری بتلائی کہ میرا شوہر گھر سے جاتے ہوئے مجھے منع کر گیا کہ قدم باہر نہ نکلے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، او اللہ والی، اے میری صحابیہ، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، جبرائیل کو میرا غلام بنا دیا، جبرائیل اللہ کا سلام، اللہ کا پیغام قرآن مجید لے کر میرے اوپر اترا کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن یاد رکھ اگر تیرا شوہر تجھے تیرے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تو میں بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ بالآخر ابا فوت ہو گیا، پیغام آیا کہ آجا اب مرے ہوئے اپنے باپ کا تو چہرہ دیکھ جا۔ پھر پیغام بھیج دیا حضور کی طرف، آقا میرا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، مجھے اجازت دے دیجئے اپنے ابا کا چہرہ دیکھ کے آ جاؤں، آج کے بعد میرا ابا مجھے نظر نہ آئے گا، وہ تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ تو پردوں میں چلا جائے گا، اپنی قبر میں چلا جائے گا، اجازت دیجئے اپنے ابا کا آخری دیدار کر کے آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا او اللہ والی، اگر تیرا شوہر منع کر گیا تو اسی پر قائم رہو، اللہ سے اپنے ابا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہو، دین کے اس حکم پر عمل کرتی رہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہو۔ ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لینے سے تجھے کیا ملے گا، لیکن اپنے شوہر کی فرما برداری اگر تو نے کر لی، اللہ تیرے اوپر بھی، تیرے شوہر پر بھی، تیرے ابا پر بھی اپنی رحمتیں اللہ نازل فرمائے گا۔ دین کا حکم، امام الانبیاء کا حکم سمجھتے ہوئے عورت گھر سے نہیں نکلی، ابا کا جنازہ اٹھ گیا، ابا کا کفن دفن ہو گیا، ابا دنیا سے پردہ کر گیا۔ رات کو اسی صحابیہ کو خواب آیا، اللہ رب العزت نے اپنے ان کے ابا کو دکھایا، ان کے ابا جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ پوچھا ابا یہ اتنی بڑی انعام والی نعمت تمہیں کیسے مل گئی، جنت کیسے مل گئی؟ ابا نے بتلایا او میری بیٹی میں تجھے مجبور کر رہا تھا، آ جا مجھ سے ملاقات کر جا، لیکن تو نے اللہ کا حکم نہیں توڑا، نبی کا حکم نہیں توڑا، اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحمت فرمائی، مجھے جنت عطا فرما دی۔